رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا خداوند متعال کے نام اور درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے تہذیب کربلا پروگرام میں آج ہم اقتدار اور اقدار کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا کی تہذیب ہمیں اقدار کا درس دیتی ہے، نہ کہ اقتدار کا، کہ وہ جنگ اقتدار کے لیے ہوئی تھی۔ گو کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اقتدار کے لیے لڑے تھے اور آپ نے مدینے سے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا تھا، لیکن ہمیں ان کو اپنے عمل سے، اپنی تہذیب سے، وہ تہذیب جو کربلا ہمیں سکھا رہی ہے، جو کربلا ہمیں درس دے رہی ہے، اس تہذیب سے ہمیں ان کو یہ بتانا ہے، یہ عمل کر کے دکھانا ہے کہ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ اب اقتدار کیا ہے، اقدار کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم شامل بحث لائیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، جو کہ شاعر اہل بیت ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں۔ ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بنین۔ بہت شکریہ، امید آپ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں آپ بہت مصروف ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اقتدار اور اقدار پہ ہم آج گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھنا چاہیں گے، بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ بیسیکلی کربلا ہمیں درس دے کیا رہی ہے، ہم کیا اس سے سبق حاصل کریں۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ کیا بری اقدار اچھی اقدار کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا کوشچن تو یہ ذہن میں آتا ہے سوال کہ معاشرہ بنتا کیسے ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی ثقافت، کوئی بھی تمدن، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا پروگرام کے کہ انسان کی سوچ، اس کی افکار، اس کا کردار، انسانوں سے مل کر معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت فرد ہم کیسے ہیں، ہماری عادات کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے۔ بحیثیت انفرادی ہر انسان پہلے ایک مضبوط کردار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، پھر بہت ساری شخصیت مل کے، بہت سارے گھرانے مل کے معاشرہ بناتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، قوموں کے مزاج بنتے ہیں۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ سے ہم لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم کا، ہر معاشرے کا الگ مزاج ہوتا ہے، ایک مخصوص خصوصیت ہوتی ہے جو کہ ہر قوم میں بحیثیت مجموعی موجود ہوتی ہے۔ تو وہ معاشرے زندہ رہتے ہیں جن معاشروں میں اچھی صفات ہوتی ہیں، یعنی اچھی اقدار ہوتی ہیں، اچھی قدریں ہوتی ہیں، اچھی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ معاشرے یقینی طور پہ زندہ رہتے ہیں۔ کیونکہ انسان اور انسانی معاشرہ، یعنی انسان اگر بحیثیت انفرادی دیکھا جائے تو انسان بھی معاشرے کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، یہی نہیں کہ معاشرے انسان کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایک اچھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اچھے معاشرے میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اچھے معاشرے میں وہ پنپ رہا ہے، تو وہ زندہ رہے گا۔ زندہ رہنے سے مراد یہاں طبعی زندگی نہیں ہے، زندہ رہنے سے مراد اس انسان کی ویلیوز ہیں، اس انسان کی اقدار ہے، اس انسان کا کردار ہے۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کو قیامت تک کتنی شخصیات ایسی ہیں کہ جو دنیا سے جا چکی ہیں مگر ان کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ یاد رکھی جائے۔ تو انسان اور انسانی معاشرہ جو ہے یہ سب کس کے تو فعل زندہ ہے؟ یہ اقدار کے، یعنی ویلیوز کے تو فعل زندہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کی جو موت ہے نا، وہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ ایک تو بدن کی موت ہوتی ہے، جو طبعی موت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مر گیا، اس کے بدن کی موت ہو گئی، جسم کی موت ہو گئی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ ایک روح کی اور دل کی موت ہوتی ہے، انسان کی روح مر جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک موت جو ہے وہ امت کی اور معاشرے کی موت ہوتی ہے، کہ مردہ معاشرہ، ٹھیک ہے، مردہ امت، مردہ قوم۔
کہا جاتا ہے نا کہ فلاں مردہ قوم ہے. جب بات آتی ہے پاکستان بننے کی اور جدوجہد آزادی کی تو کیا کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار نے مردہ قوم میں روح پھونک دی, قائد اعظم نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا, مردہ قوم کو جھنجھوڑا. تو ایک ہوتا ہے مردہ معاشرہ اور مردہ قوم. بدن کی موت کیا ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے. دل کی کیا ہوتی ہے کہ دل ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے. دل کی اور روح کی موت کیا ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب معاشرہ مردہ ہوتا ہے تو وہ کیسے مردہ ہوتا ہے؟ جب کوئی معاشرہ بلند اقدار سے, اعلیٰ قدروں سے خالی ہو جائے تو وہ اس معاشرے کی موت ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کیا کیا جاتا ہے؟ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو مجھے کیا کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ ہم اس کو دفناتے ہیں. اچھا, یہ بدن جو ہوتا ہے نا یہ نجس ہوتا ہے, مرنے کے بعد نجاست ہوتا ہے, مجسم نجاست ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے کہ غسل میت واجب ہو جاتا ہے. میت کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اس کو نہلائے دھلائے, جو اس کو کفن پہنائے, تو وہ غسل میت کرے گا. اچھا, دفن کر دیا جائے, اگر ہم اسے نہیں دفن کریں گے میت کو تو کیا ہوگا؟ میت تعفن پھیلائے گی, ٹھیک ہے, ماحول خراب ہو جائے گا. حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے. کوئی مردہ جانور بھی پڑا ہوتا ہے راستے میں تو اس کو اٹھا کے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر روح کی موت واقع ہو جائے, اگر دل کی موت واقع ہو جائے, تو دنیاوی لہو و لعب میں جب دل مشغول ہو جاتا ہے تو کیا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے کسی روحانی طبیب کے پاس لے کے جائیں, اسے کسی عالم کے پاس لے کے جائیں کہ اس کی روح دوبارہ زندہ ہو. اگر نہ زندہ ہو تو دوسری روحیں بھی کیا ہوگا؟ خطرے میں پڑ جائیں گی. اگر کسی کا دل مردہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا تھا کہ وہ خوف خدا سے خالی ہو جاتا ہے, وہ ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے, وہ فسوق و فجور کی طرف چلا جاتا ہے. تو پھر وہ اپنے گندے خیالات سے اپنے ماحول کو پراگندہ کرتا ہے, اور پھر اس کے زیر اثر دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ صالح اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تم بھی نیک رہو. ایسی صحبت سے بچنے کا کہا گیا ہے, منع کیا گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا اسلام میں یہ ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے, سڑ گئی ہے, اور معاشرے میں وہ تکلیف پہنچا رہی ہے, جیسے ہمارے جسم کا بھی حصہ اگر سڑ جاتا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح جب معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے, جب کوئی قوم مردہ ہو جاتی ہے, تو وہ کب ہوتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا فریضے کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ قوم جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے, وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. تو بدن زندہ, روح زندہ, دل زندہ ہوں, بظاہر عبادات بھی ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود امت مر چکی ہو. مردہ معاشروں میں بظاہر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. ہم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اس اسلامی ملک میں کیا نہیں ہو رہا ہے. روزانہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کی کتنی چیزیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ برے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیے روز آئے دن آپ خبریں دیکھتی ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مرڈر کا, قتل کا کیس, کوئی نہ کوئی, یعنی بری بری خبریں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر اسلامی ملک ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, رمضان المبارک میں پروگرام چل رہے ہیں, رمضان ایسے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے, محرم اتنے شان و شوکت سے, آپ کو دیکھیے پاکستان کی آزاداری, لیکن سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود قوم مردہ ہے, معاشرہ مردہ ہے. دیکھیے سید الشہداء نے یہی فرمایا تھا کہ میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکل رہا ہوں, میں امت کی اصلاح کے نکل رہا ہوں. اس لیے کہ اس وقت یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران تھا. امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکمرانوں کی, ابھی جو آپ کا سوال ہے نا, اقتدار اور اقتدار کے اصلاح کے لیے نہیں نکلے تھے مولا, حکمرانوں کو سدھارنے نہیں نکلے تھے, معاشرے کو سدھارنے کے لیے نکلے تھے. قیام کیا تھا کہ میں قیام کر رہا ہوں اصلاح معاشرے کے لیے. جو مردہ معاشرہ ہے, جو معاشرہ سو چکا ہے, جس کی قدریں مٹ رہی ہیں, اسلامی تہذیب مٹ رہی ہے, دین اسلام مکمل طور پہ مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی, اس کی اصلاح کے لیے مولا جو تھے وہ قیام مولا نے فرمایا تھا اور روانہ ہوئے تھے. تو معاشرے پر اقدار جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور انہی اقدار کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کے زندہ یا مردہ ہونے کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ قوم مردہ ہے یا یہ قوم
زندہ ہے. وہ قوم مردہ ہوتی ہے جس کی ویلیوز نہیں ہوتی, جس کی بلند ویلیوز نہیں ہوتی, جس کی اعلیٰ اقدار نہیں ہوتی, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا فریضہ جو فراموش کر دیا کرتی ہیں. بہت بہترین انداز میں آپ نے ہمیں سمجھا ڈاکٹر صاحبہ. اقدار ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کا معاشرے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں کہ اقتدار اور اقدار یہ دو چیزیں بہت کنفیوژن اس میں رہتی ہے. تو اقدار کی جنگ سے کیا مراد ہے اور اقتدار کی جنگ سے کیا مراد ہے, یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. دیکھیں اقتدار اور اقدار تقریباً ہم قافیہ لفظ ہیں, کنفیوژن کی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. اقتدار کہتے ہیں حکومت کو, کرسی کو, طاقت کو, حاکمیت کو. تو یزید اس وقت برسر اقتدار تھا, تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا تھا. یزید اس وقت خلیفۃ المسلمین بنا ہوا تھا. امام کو اس کا تخت نہیں چاہیے تھا, امام کو اس کا تاج نہیں چاہیے تھا, امام کو اس کی دولت نہیں چاہیے تھی, امام کو یہ ہوس یا حب دنیا نہیں تھی کہ وہ اس وقت مملکت کو فتح کر لیں اور سب پہ جا کے حکومت کریں. ٹھیک ہے, تو وہ ہے اقتدار. اقتدار کی جنگیں وہ ہوتی ہیں جو دو ملک یا دو بادشاہ, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. بھائی ایسا بھی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یہ دو شہزادوں کی, وہ شہزادہ کہاں تھا, غلام زادہ تھا. وہ شہزادہ کہاں تھا, وہ شہزادے دنیاوی شہزادے نہیں تھے. وہ شہزادے تھے کہ جن کے در پر جبرائیل وہی لے کے آتا تھا, جس کا جھولا جبرائیل جھلایا کرتا تھا, جو ملکہ خاتون جنت کے شہزادے تھے. وہ شہزادے جنت کے شہزادے تھے, وہ دنیا کے شہزادے نہیں تھے. تو یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جب مکے سے عراق کی طرف جا رہے تھے تو ساری امت احرام باندھ کر مینا میں روانگی کے لیے تیار تھی. تو مولا پہنچے ہیں نا مدینے سے پہلے تو مکے پہنچے تھے نا, جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا, حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے ساری امت تیار تھی. بہت دیندار امت تھی نا. نماز ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اذان گونجتی تھی خانہ کعبہ میں. سارے حاجی جو تھے اس وقت کیا کرنے جا رہے تھے, حج کرنے جا رہے تھے. لیکن امام نے کیا کیا, رہبر نے کیا کیا, حجت خدا نے کیا کیا, احرام کھول دیا اور امت کو دعوت دی. کیا دعوت دی کہ اس وقت حج کا موقع نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا حج واجب ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں, حجت خدا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حج واجب نہیں ہے, یہ حج بچانے کا موقع ہے, حج کی حفاظت کا موقع ہے, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. دعوت دی. لیکن وہ سارے مسلمان اس وقت منہ پھیر کر حجت خدا سے, جانشین رسول سے منہ پھیر کر فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین کرام وقفے کا وقت آ گیا ہے, ہم واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ جو اقتدار اور اقدار کی جنگ پہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں فرق بتائیں. کیا بھی دور ہے شام, کیا بھی دور ہے شام, کیا بھی دور ہے شام, کیا بھی دور ہے شام. ناظرین کرام وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور اقتدار اور اقدار کی جنگ پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی بنی, تو ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا حج کو عمرے میں تبدیل کرنا اور حج کے احرام کو کھول کر کربلا کے لیے روانگی. تو جب امام علیہ السلام نے دعوت فکر دی اس قوم کو, مسلمان قوم کو, سب امتی تھے اور اس وقت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے احرام پہن چکے تھے. اب جب رہبر جو ہے, امت کا جو رہبر ہے, جو ہادی ہے, جو حجت خدا ہے, جب وہ حج کا احرام کھول کے دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو مسترد کر کے حج کرنا نہیں بنتا. امام تو حج کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے اس وقت حج واجب نہیں ہے, اس وقت امر بالمعروف واجب ہے. تو وہ امت جو ہے, اس امت کا بدن زندہ ہے, ٹھیک ہے, اور روح بھی بظاہر زندہ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لیکن امام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم کیا کہیں گے یہاں پر کہ وہ قوم, بحیثیت قوم, جو مسلمان قوم اس وقت مصروف تھی طواف کعبہ میں اور حج کا احرام پہن چکی تھی, وہ مسترد کر رہی ہے اپنے وقت کے امام کو اور کہہ رہی ہے کہ ہم حج کریں گے. تو وہ اس وقت کا مردہ معاشرہ تھا, اس کی اقدار مردہ
ہو چکی تھی. انہوں نے وقت کے امام کی بات کو, دیکھیے وقت کا امام جو حکم دے ہمیں وہ کرنا ہے, انہوں نے وقت کے امام کے حکم کو, اس کی دعوت خیر کو نہیں مانا اور امام امت بلاتا رہا. یہ دین کا بہانہ کیے, امام امت کا ساتھ دینے سے منکر رہے. میرا اپنا شعر ہے کہ روح کعبہ تو چلی جانب مقتل سروت, روح کعبہ تو چلی جانب مقتل سروت, لوگ مصروف طواف در و دیوار رہے. روح کعبہ تو حسین جان تھے, کعبے کی جان تو حسین جان تھے, حسین کعبہ چھوڑ کے مقتل جا رہے ہیں. تو لوگ اس در و دیوار کا طواف کر رہے تھے, وہ کعبہ اس وقت کیا, کعبے کی روح جب جا رہی ہے, کعبے کی جان جب نکل رہی ہے, جو منبع ہیں جن کے گھرانے پہ دین اسلام اترا ہے, جو نواسۂ رسول ہیں, جو رہبر ہیں امت کے اس وقت, جب وہ دعوت خیر دے رہے ہیں اور امت اس کو مسترد کر رہی ہے, نظر انداز کر رہی ہے, تو اس خالی طواف کرنے سے, اس خانہ کعبہ کے گرد چکر آپ کتنے ہی لگاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک, بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحبہ. نفس کی بات آئی تھی, اپنے آپ کو روکنے کی بات آئی تھی, تو ہم لوگ یہ سب واقف ہیں مولا علی کے فرمان سے کہ انسان کا نفس موت کی جانب بڑھتا ہے, مطلب ہمارا ہر قدم موت کی جانب بڑھتا ہے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل حسینی ہیں, ہمارے دلوں میں محبت آل محمد موجود ہے. تو گو کہ میں نے گفتگو سے یہ نکالا ہے مقصد کہ جو حسینی دل ہے, جو حسینیت ہے, وہ حسینی اقدار ہی ہیں. اس پہ ذرا آپ رہنمائی فرمائیں. ابن آدم ہر نفس ہوشیار باش, بڑھ رہا ہے موت کی جانب قدم. اگر آپ نے باب علم پہ دستک پڑھی ہے تو یہ بالکل قول کو میں نے منظوم کیا تھا کہ آپ کے اسی قول سے یہ شعر آپ کا ہے, مولا کا قول ہے. اور تو بنین دیکھیے, ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہماری زندگی, ہماری عمر کو کم کر رہا ہے, ہماری زندگی سے وہ وقت جو ہے وہ منہا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حسینی اقدار کی جو آپ بات کریں کہ حسینی ہونا یا گویا حسینیت ہی, آپ کا سوال غالباً یہ ہے کہ کیا حسینیت ہی حسینی اقدار کا نام ہے. تو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ حسینیت جو ہے نا وہ بہت آفاقی لفظ ہے, بہت جسے کہنا چاہیے عالمگیر ہے. حسینیت کو ہم محدود نہیں کر سکتے. ہم حسینیت کو صرف شیعہ سنی میں, یا ہم حسینیت کو صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب 40 واک ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں صرف مکتب تشیع کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں, اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اس میں آپ کو ہندو بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو کرسچنس کا جو ہے جلوس بھی نظر آئے گا. اتنا بڑا حسینیت کا دائرہ اتنا آفاقی اور اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جس میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہو گئے. بقول شاعر کے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسینیت کی جو اقدار ہیں, جو قدریں ہیں, حسینیت کی جو حسین جو پیرایا, جو پیمانہ, بلند پیمانہ اقدار کا جو متعین کر کے گئے ہیں, وہ پیمانہ اتنا بین الاقوامی ہے کہ ہر دل کی آواز ہے. اگر انسان, جو میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ امر بالمعروف کے لیے ایک تو دیکھیے دین ہے, وہی الہی ہے, حکم الہی ہے. اچھا, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم دین کو ایک طرف کر دیں, اول تو جتنے بھی ادیان آئے ہیں تو جو اس میں انسانی قدریں ہیں, یعنی سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, ہندوؤں میں بھی جھوٹ بولنا برا ہے, کرسچنز میں بھی برا ہے. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو بدی کو بدی نہ کہتا ہو اور نیکی کو نیکی نہ کہتا ہو. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر مسلمان کہتے ہیں تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ کارما کا قانون موجود ہے کہ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا, جو جیسا کرے گا, جو ہم عمل کریں گے. مولا بھی یہی فرما رہے ہیں, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہم حسینی اقدار کی طرف آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی جو اقدار ہیں وہ اتنی آفاقی ہیں, اتنی بلند ہیں کہ دنیا کا کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو ان سے متاثر نہ ہوا ہو. بے شک. اور حسینیت یا حسینی کہلائے گا وہی کہ جس کے اندر وہ اوصاف پائے جائیں گے, وہ اقدار پائی جائیں گی. بحیثیت انفرادی بھی آپ حسینی جب کہلائیں گے جب آپ حسین کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی آپ کے اندر وہ اوصاف کی جھلک نظر آنی چاہیے. آپ کی رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, آپ کی عادات اور اوصاف میں, آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے میں جھلکنا چاہیے کہ آپ حسینی ہیں. حسینی معاشرہ وہ معاشرہ کہلائے گا جو معاشرہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तश्कील देना चाह रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तश्कील दिया। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में कुल जो 72 नफूस थे ना, उसमें ज़ुहैर इब्न कैन भी नजर आएंगे, उसमें आपको जॉन भी नजर आएंगे, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, अरे सहाबिया कितने तो सहाबियों के फर्जंद थे, बेटे थे जो फौज यजीद में मौजूद थे, कितने बड़े बड़े सहाबी रसूल थे जो आप मदीने से आप रवाना हुए, वो पीछे हट गए, साथ नहीं दिया। मक्के से कितने लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, भाई वो सब तो मुसलमान थे, लेकिन कितने गैर मुस्लिम ऐसे थे जो कि खेमा इमाम में आ गए। हुर जैसा शख्स जिसके दिल में फजूर आ चुका था, खेमा इमाम में आ गया। तो हुसैनी होने के लिए वो इक़दार लाजमी है, वो वैल्यूज लाजमी है, वो औसाफ लाजमी है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थी, जिस मुआशरे की तश्कील के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे थे। अगर आपका मुआशरा वैसा है, अगर आप इनफरादी तौर पे ऐसे औसाफ के और ऐसे किरदार के मालिक हैं, तो फिर आप हुसैनी हैं। वरना हुसैन हुसैन करके अगर आप यजीदी और सुफियानी रवैये अपनाते हैं तो इमाम हुसैन के नाम पे आप ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा कर रहे हैं। इमाम राजी नहीं है, हुसैन की माँ राजी नहीं है, अल्लाह राजी नहीं है। हुसैनी होने के लिए हुसैन की पैरवी जरूरी है। आपने सही फरमाया डॉक्टर साहिबा। और मैं ये समझती हूँ कि हुसैनी दिल जो होने चाहिए तो उसमें खौफ खुदा लाजमी हो, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली जब भी, क्योंकि हम हुर अलैहिस्सलाम को देखें वो तो फौज यजीद के साथ थे, लेकिन बाद में आप इस तरफ आए, ये आपने रास्ता इख्तियार किया, और आज भी वो लोग हैं जो इस रविश को इख्तियार करते हैं, तो हम उन्हें बहुत अच्छे तरह से वेलकम करते हैं और उन्हें समझाते हैं। तो खौफ खुदा अगर दिल में हो तो ही हमारे दिल हुसैनी होंगे। बिल्कुल। आगे चलते हैं। जी जी नहीं, आप पूछिए आगे। ये सवाल आता है कि वो कौन सी इक़दार हैं जिन्हें करबला मतलब जिन्हें करबला ने जिंदा किया हुआ है, करबला की वो कौन सी इक़दार है? बनीन, बहुत सारी इक़दार हैं, तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम में हम एक एक दो दो कदरों को लेके हम इंशाल्लाह ताला मुकालमा करेंगे। और उसके साथ साथ उन इक़दार पर उसका रोल मॉडल कौन थे, यानी जो इक़दार, जैसे मैं कहूँगी अहद की पासदारी, ठीक है, सब्र, गैरत, हमियत, हुर्रियत, ठीक है, ये सब पता है किताबों में नाम मिलते हैं, लेकिन इसकी अमली तफसीर भी तो हमें होना चाहिए ना हमारे सामने कि क्या है। जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाना, इज्जत व तकरीम, इन्फाक, एक दूसरे के साथ इन्फाक करना, हुर्रियत, हुर्रियत कहते हैं आजादी को, आजादी, और फिर जिसे कहना चाहिए गैरत। तो ये जितनी भी है तक़द्दुस उमूर, किसी भी काम का तक़द्दुस, ये तमाम जितनी भी कदरें आपको नजर आती हैं, ईसार, कुर्बानी, तो ये तमाम कदरें जो है ना, ये सब आपको करबला में मिलेंगी। लेकिन जब हम इन कदरों को, जिनको आप जो सवाल कर रहे हैं कि कौन सी कदरें थी, हम इनके अमली किरदार भी देखेंगे। आप ये देखिए कि सिर्फ कदरें, लेकिन कदरों पर जो कदरें हैं उन पर इम्प्लीमेंट किसने किया, उस पर अमल करके किसने दिखाया, और कैसे अमल करके दिखाया, कि कौन सरापा, यानी ऐसा सब्र के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सब्र खुद सैयदुस साजिदीन से सुरखरू हुआ। गैरत और वफादारी की मिसाल आपके सामने, यानी जब आप गैरत और वफादारी का जिक्र आएगा तो सबसे पहले जो नाम आता है वो हजरत अब्बास अलमदार का नाम आ जाता है। जब हुर्रियत की बात आती है तो सबसे पहले तो हुर का तस्करा होता है। जब हुर्रियत की बात होती है कि हुर किससे कहते हैं, हुर्रियत कहते हैं किसे, हुर्रियत कहते हैं आजादी को, आजादी, मानवी आजादी। हुर्रियत का मतलब ये नहीं है, हुर्रियत का मतलब है कि इंसान अपने नफ्स की कैद से आजाद हो, वो नफ्स का गुलाम ना हो, उसका नफ्स उसका गुलाम हो। और यही हमें हुर अलैहिस्सलाम के पास नजर आता है कि वो अपने नफ्स के गुलाम नहीं है। वही आपकी बात के खौफे खुदा दिल में है, वो खौफे खुदा उनको उस फैसले की तरफ ले जाता है कि एक लम्हे कुन जिसे कहते हैं, कि उसमें वो खेमे कुफ्र से, खेमे नफाक से निकल के खेमे इसार कुर्बानी में आ जाते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के नूरानी खेमे में आ जाते हैं। और फिर ये है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल जो है वो आपको नसीब होता है, और जानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आप इस दुनिया से करबला के पहले शहीद की हैसियत से आप रुखसत होते हैं। ईसार जैसी जब मिसाल दी जाएगी तो करबला में एक एक रिश्ता आपको ईसार करता हुआ नजर आएगा। हर माँ ये चाहती थी कि उसके बच्चे अली अकबर और अली असगर से पहले मैदान जंग में चली जाए। रिश्तों को आप देखिए, रिश्तों की जो एक चाशनी है, जो मोहब्बत है, वो आपको करबला में नजर आएगी। फूफी का रिश्ता देख लीजिए, चचा का रिश्ता देख लीजिए,
اچھا صرف اور صرف اسلامی اقدار اپنی جگہ ہیں، لیکن جو معاشرتی اقدار ہیں، جو کنبے کو جوڑنے والی اقدار ہیں، خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے جو پیغام ملتا ہے، اس میں جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھتے ہیں، بی بی ام لیلہ کا کردار دیکھتے ہیں، بی بی ام رباب کا، بی بی ام کلثوم کا، بچوں میں ہم جناب رقیہ کا، جناب سکینہ کا جب کردار دیکھتے ہیں، جناب صغرا کا کردار، کبرا کا کردار دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے تو رول ماڈلز موجود ہیں. دیکھیے قیامت تک کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ عمل بنا کے بھیجا گیا، اسوہ حسنہ کو آپ کے. لیکن پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا تھا نا کہ ہمیں اگر خاتون کا کردار دیکھنا ہو تو ہم کیسے رسول خدا میں دیکھیں گے. تو رسول خدا کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کربلا میں ہمیں ہر کردار دکھا دیا گیا. وہ جتنے کردار کربلا میں ہیں سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس ہے. جناب علی اکبر کو دیکھ لیجئے، جناب علی اصغر کو دیکھ لیجئے، خواتین میں جناب زینب و کلثوم کو دیکھ لیجئے. تو کربلا کی جو اقدار ہیں اور ان اقدار کو قائم رکھنے والے جو 4 پلر کہہ لیجئے، جو 4 ستون ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور جو یہ اقدار ہیں، یہ سارے جو ہمارے کربلا کے جو یہ 4 رہنما، جو 4 پلر تھے، اور بالخصوص جب واقع کربلا ہو چکا تو اس کے بعد جو جناب امام زین العابدین جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ کس طرح اقدار کو لے کے چلی، کیونکہ اقدار کو بالکل قائم کیا میں امام یہی حسین چاہ علیہ رہی تھی السلام ڈاکٹر نے. صاحبہ کہ جو یہ آپ نے عرض کیا کہ جو پلرز ہیں اور جو بھی اقدار ہیں کربلا کی، جو بھی ویلیوز ہیں، ہم اس پہ لازمی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں، کیونکہ یہ ضرورت ہے ہماری اور اس وقت کی معاشرے میں ضرورت ہم ہے. ان کو سمجھیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. چونکہ ایک پروگرام ابھی مطلب ہمارا تو ٹائم ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، لیکن میں یہ لازمی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو ناظرین کرام کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ان تمام مورل ویلیوز پہ، اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گے. لیکن آج انشاءاللہ. کے لیے انشاءاللہ تعالی آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا. آج کے اس پروگرام کے فیڈ بیک سے میں لازمی آگاہ کریے گا. آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت بہترین انداز میں، بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں سمجھایا اقدار، اقتدار اور جو بھی ہم پیچھے ڈسکس کرتے آئے ہیں. بہت شکریہ پروگرام کے عظیم. بہت شکریہ. پروگرام کے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریے گا. وآخر دعوانا للہ العالمین. رو کے سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام، کیا بھی دور ہے شان